اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ گرلز اپر پرائمری اسکول بٹا گنڈ زون ماور کی 7ویں جماعت کی عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 9 ستمبر 2020، دن ہے بدوار کا۔ ہمارا مضمون ہے اردو اور موضوع ہے اسم کی اقسام۔ پیارے بچوں، ہم نے پہلے لفظ پڑھا۔ ہم نے کہا کہ جب حروف تہجی ہم ملاتے ہیں تو کوئی لفظ وجود میں آتا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا اگر یہ لفظ بامعنی ہو تو اس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اگر یہ بے معنی ہو تو اس کو ہم محمل کہتے ہیں۔ پھر ہم نے سیکھا کہ ہم لفظوں کو جوڑ کر کوئی جملہ بناتے ہیں، لیکن اس لیے جو لفظ ہم جوڑتے ہیں یہ کوئی معنی دیتا ہو۔ اگر یہ معنی نہیں دیتا ہے تو پھر اگر یہ جوڑ، یہ مجموعہ ان الفاظ کا معنی نہیں دیتا تو پھر ہم اس کو جملہ نہیں کہتے ہیں۔ پھر ہم نے جملوں کے اقسام پڑھے ہیں، مثبت جملے، منفی جملے اور سوالیہ جملے۔ تو پھر ہم نے کلمہ پڑھا، کلمہ کے اقسام پڑھے، جس میں ہم نے اسم، فعل اور حرف پڑھا۔ اسم کسی چیز، جگہ یا شخص کا نام، فعل کام کا نام، اور حرف جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے۔ تو پیارے بچوں، آج ہم اسم کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اسم کی اقسام کتنی ہیں؟ پیارے بچیوں، وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسم کہلاتا ہے، یا آپ نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے۔ مثلا احمد، بٹا گنڈ، قلم وغیرہ یہ شخص کا نام ہے، یہ جگہ کا نام ہے، یہ چیز کا نام ہے۔ یہ تمام نام، کسی بھی شے کا نام، اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ اسم کی اقسام، معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 اقسام ہیں، یعنی 2 طرح کے اسم ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم اسم نکرہ اور دوسرے کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جو اسم نکرہ ہے وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جب ہم کوئی نام جو عام چیزوں کے لیے، عام جگہ کے لیے، عام اشخاص کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ مثلا لڑکا، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کون سا لڑکا ہے۔ عام بچوں کو ہم لڑکا کہتے ہیں، تو یہ اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ کتاب، یہاں پر کون سی کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ تو عام کتابوں کے لیے ہم لفظ، جیسے انگریزی کی کتاب، اردو کی کتاب، میتھ کی کتاب، الگ الگ تو نام وہ ان کے ہیں، لیکن سبوں کو ہم کتاب ہی کہتے ہیں۔ تو کتاب جو اس میں عام بن گیا، کیونکہ ہم کتاب کسی ایک کتاب کے لیے لکھ سکتے ہیں۔ اس میں یہ قید نہیں ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ شہر، اسی طرح شہر، ہم جو کتنے بھی شہر دنیا میں پائے جاتے ہیں، سبوں کے لیے عام نام جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کو ہم شہر کہتے ہیں۔ لیکن جب ہم کسی شہر مخصوص کا نام لیں تو وہ اسم نکرہ نہیں کہلاتا ہے۔ اسم نکرہ وہ ہے جو عام چیزوں، جگہوں یا اشخاص کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسی طرح گھر، کون سا گھر ہے، کس کا گھر ہے، یہاں پر اس کی قید نہیں ہے۔ صرف ہم لفظ جب گھر استعمال کریں تو یہ اسم عام بن جاتا ہے، اس کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں، یعنی جو اسم ہم عام جگہوں، عام چیزوں، عام اشخاص کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کو ہم اسم نکرہ کہتے ہیں، یا اسم عام بھی اسے کہتے ہیں۔ پھر ہوا دوسرا اسم معرفہ، وہ خاص اسم ہے، وہ اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ یعنی یہ نام ہر کسی چیز، جگہ یا شخص کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ خاص جگہ کے لیے، خاص شخص کے لیے یا خاص چیز کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم قلم اگر کہیں تو عام نام بن گیا، کسی بھی قلم کو ہم قلم کہہ سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں گے سرخ قلم تو یہ ہر قلم کو سرخ قلم نہیں کہتے ہیں۔ سرخ قلم اسی کو کہتے ہیں جس کے اندر سرخ سیاہی ہو، جو جب لکھتے ہیں تو سرخ لکھتا ہو، تو اس قلم کو ہم سرخ قلم کہہ سکتے ہیں۔ ہم کہیں گے اردو
اردو کی چھٹی کتاب. ہر کتاب کو ہم اردو کی چھٹی کتاب نہیں کہہ سکتے. جب ہم نے خاص کتاب کے لیے یہ نام رکھا تو اس کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں. مثلا محمد اکرم. اگر ہم لڑکا کہتے ہیں تو کسی بھی لڑکے کو ہم لڑکا کہہ سکتے ہیں. جب ہم نے کسی کو محمد اکرم نام سے پکارا تو ہم ہر کسی لڑکے کو یا ہر کسی آدمی کو محمد اکرم نہیں کہہ سکتے ہیں. یہ ایک خاص شخص کا نام ہے تو اس کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں. اسی طرح بٹگنڈ ہر گاؤں کا نام تو نہیں ہے. یہ ایک خاص گاؤں ہے جس کا یہ نام ہے تو اس کو بھی ہم اسم معرفہ کہتے ہیں. یا گلاب پھول ہے لیکن پھول تو مختلف ہوتے ہیں. کنول کا پھول ہے, گلاب کا پھول ہے اور دیگر پھول ہیں. تو ہر کسی کو ہم پھول کہتے ہیں لیکن جب ہم گلاب کہیں گے تو یہ خاص پھول کا نام ہے. تو جب یہ خاص کسی چیز کا نام بن گیا اس اسم کو ہم اسم معرفہ کہتے ہیں وغیرہ. اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں. یعنی کسی خاص پرٹیکولر جب کسی کو کوئی نام دیا جائے, شخص کو, جگہ کو یا چیز کو, تو اس کو ہم اسم خاص یا اسم معرفہ بھی کہتے ہیں. اب یہاں پر آپ کو یہ واضح کرنے کے لیے میں نے یہاں پر کئی جملے لکھے ہیں. تو اس میں ہم اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ الگ چن لیں. ہم اس طرح جملے اس طرح ہیں. نمبر 1, ہم بٹگنڈ میں رہتے ہیں. یہاں پر گاؤں کا نام بٹگنڈ دیا گیا ہے. یہ خاص گاؤں ہے اس لیے اس کو ہم اسم معرفہ میں لکھتے ہیں. یہ اسم معرفہ ہے کیونکہ اگر ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو وہاں پر یہ بات واضح نہیں تھی کس گاؤں میں رہتے ہیں. تو گاؤں جو بنتا تھا وہ بنتا تھا اسم نکرہ. لیکن جب ہم نے نام دے کر کہا کون سا گاؤں ہے تو یہ نام اب یہاں پر جو اسم بن گیا یہ بن گیا اسم معرفہ. اسی طرح محمد مقبول خان صاحب میرا استاد ہے. یعنی یہ کوئی خاص شخص ہے جو میرا استاد ہے. تو اگر ہم کہتے ہیں استاد صرف لفظ تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر خاص ایک شخص ہے جس کا نام یہاں پر ہم لیتے ہیں وہ ہے محمد مقبول خان صاحب. اس لیے محمد مقبول خان صاحب جو ہے یہ اسم معرفہ بن گئے ہیں. لیکن استاد ہم کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. استاد لفظ جو یہاں پر آیا ہے اسم, یہ اسم نکرہ بن گیا کیونکہ استاد کسی کو بھی کہتے ہیں. لیکن یہاں پر جو یہ نام ہے یہ ایک خاص استاد ہے, یہ اسم معرفہ بن گیا. کتاب میز پر ہے. یہاں پر 2 اسم ہیں, ایک کتاب ہے ایک میز ہے. کتاب کسی بھی کتاب کو ہم کہہ سکتے ہیں اس لیے اسم نکرہ ہے. میز بھی کسی میز کو ہم کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی اسم نکرہ ہے. کنول کا پھول بہت خوبصورت ہے. 2 اسم ہیں یہاں پر بھی, ایک ہے کنول ایک ہے پھول. کنول ایک خاص پھول ہے اسم معرفہ. لیکن پھول جو خود بھی ایک اسم ہے, کسی پھول کو بھی ہم پھول کہہ سکتے ہیں, یہ اسم معرفہ ہے, اسم نکرہ ہے. جب ہم عام چیزوں کے لیے یہ نام ہے تو اس میں نکرہ ہے. خاص پھول کا نام ہے تو اس میں معرفہ ہے. مور جنگل میں ناچا. 2 اسم ہیں, ایک مور ہے ایک جنگل ہے. مور ایک خاص پرندہ ہے. ہر پرندے کو ہم مور تو نہیں کہتے ہیں اس لیے اس میں معرفہ ہے. جنگل کسی بھی جنگل کو ہم جنگل کہہ سکتے ہیں تو یہ اس میں نکرہ ہے. استاد کمرے میں نہیں ہے. 2 اسم ہیں, ایک ہے استاد ایک ہے کمرہ. استاد بھی عام نام ہے, کسی بھی استاد کو ہم استاد کہہ سکتے ہیں, کسی بھی کمرے کو ہم کمرہ کہہ سکتے ہیں. دونوں یہاں پر اس میں نکرہ ہیں. درخت پر پرندے بیٹھے ہیں. درخت بھی عام درختوں کے لیے استعمال ہے, کوئی خاص درخت کا نام ہم نے نہیں لیا ہے. عام درخت کا کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے تو اس میں نکرہ بن گیا. پرندے بھی کوئی خاص پرندہ ہم نے نہیں یہاں پر چنا, کوئی بھی پرندہ ہو سکتا ہے کیونکہ پرندہ ہر جانور کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں لفظ, تو اس میں نکرہ دونوں درخت اور پرندے دونوں اس میں نکرہ ہیں. بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں. بچہ اسم ہے, کرکٹ بھی اسم ہے. بچے کسی بھی بچے کو ہم کہہ سکتے ہیں, اس میں نکرہ بن گیا. لیکن کرکٹ خاص کھیل ہے, ہر کھیل کو ہم کرکٹ نہیں کھیلتے ہیں کہتے ہیں. والی بال کو ہم کرکٹ نہیں کہیں گے, کبڈی کو ہم کرکٹ نہیں کہیں گے, ایک خاص کھیل ہے اس لیے اس میں معرفہ ہے اور بچہ اس میں نکرہ ہے. علامہ اقبال اردو کے شاعر ہیں. علامہ اقبال ایک اسم ہے, اردو بھی اسم ہے, شاعر بھی اسم ہے. تو علامہ اقبال خاص شاعر کا نام ہے, اس میں معرفہ بن گیا. اردو کسی بھی کتاب کو ہم کہہ سکتے ہیں تو اس میں نکرہ بن گیا. اسی طرح شاعر کسی بھی شاعر کو بھی ہم شاعر کہہ سکتے ہیں, اس میں نکرہ بن گیا. اب میں نے یہاں پر اس میں معرفہ یا خاص اسم چن کے رکھے ہیں. یہاں پر یہ ہے بٹگنڈ, یہ ہے محمد مقبول خان. کنول, یہاں پر مور, یہاں پر کرکٹ خاص کھیل ہے. علامہ اقبال خاص شاعر ہیں.
تو سب کے سب اس میں وارفہ یا اس میں خاص کہلاتے ہیں. اس میں نکرا یا عام نام، اس میں آیا یہاں پر استاد، کتاب، میز، پھول، جنگل، کمرہ، درخت، پرندے، بچے، اردو، شاعر، یہ سب یہاں پر لکھے ہیں. استاد، کتاب، میز، پھول، جنگل، استاد، کیمرہ، درخت، پرندے، بچے، کھیل، اردو، شاعری، سب کے سب اس میں نکرا یا اس میں عام ہیں. پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. اس کو اپنی کاپی پر قلم بند کر کے اس کی مشق کرنا. کل انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.